ایک میں کیا میرے اسمیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھلکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، کیا خوبصورت لکھا امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا قادری ریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا، حاضرین شعبان المعظم کا یہ الوداعی جمعہ ہے اور بڑی بڑی عظمت شان والا یہ مہینہ جو ہم سے رخصت ہوا، اور بس 1-2 دن اس کے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ماہ رمضان عافیت، خیر، صحت، سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے، اور اس مہینے کی عظمت کے طفیل اللہ میری، آپ کی، ہمارے اہل خانہ کی، والدین کی، ہمشیرات و برادران کی، تمام اہل ایمان کی جمعی مشکلات کو آسان فرمائے۔ حاضرین، ماہ رمضان آنے والا ہے، اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ، خیر اور صحت کے ساتھ نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس مہینے میں اللہ کی عبادت کر سکیں، قرآن کی تلاوت کر سکیں، روزہ رکھ سکیں اور نماز تراویح کا اہتمام کر سکیں۔ اہل ایمان جو ہیں رمضان المبارک کے آنے پر ان کے دل خوشی سے مسرور ہو جاتے ہیں، اور یہ بندہ مومن کی خوبی ہے کہ رمضان آتے ہی ان کا دل مسرور ہو جاتا ہے، اور جو اعمال میں منافق ہو، یعنی جو عمل میں کمزور ہو، عمل میں جس کی کمی ہو، کمزوری ہو، ایسا شخص رمضان کے آنے پر دل میں یہ خیال کرتا ہے کہ اب تو روزے رکھنے پڑ جائیں گے،
اگر وہ روزے نہیں رکھتا، گھر میں چھپ کر کھاتا ہے یا دکانوں پر، تو اس کے دل میں یہ باتیں شیطان ڈال رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی عمل کا منافق بن جاتا ہے۔ تو نفاق دو طرح کا ہے، ایک وہ منافق ہے کہ جس نے اسلام قبول کر کے دل میں یہ کہا کہ میں اسلام نہیں لاتا، جیسے حضور کے زمانہ میں تھے، اور ایک ہے اعمال کا نفاق، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہنا، نماز نہ پڑھنا، مسلمان کہنا، زکوٰۃ نہ دینا فرض ہو تو، مسلمان کہنا حج فرض ہو تو ادا نہ کرنا، مسلمان کہنا ماں باپ کی خدمت نہ کرنا، مسلمان کہنا اپنے رشتہ داروں گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق نرمی سے پیش نہ ہونا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اعمال کا نفاق ہے۔ جس طرح وہ منافق کیا کرتے ہیں، توجہ میری طرف رکھیں، منافق یہ کرتے ہیں کہ وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھتے، انہوں نے زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہا، لیکن اللہ نے سورہ منافقون نازل فرما کر ان کا وہ راز فاش کر دیا کہ اے محبوب یہ دل سے ایمان نہیں لائے، جو کہ ہم پڑھتے ہیں اقرارہم باللسان وتصدیقہم بالقلب، زبان سے اقرار، دل سے اس کی تصدیق۔ تو زبان سے تو منافقین نے اقرار کیا لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اب وہ اسلام کے نقطۂ نظر سے منافق ہو گئے، اور پھر ایسے مسلمان جو کلمہ پڑھ کر نیک اعمال نہیں کرتے، نیک اعمال کرنا ان کے لیے بوجھ ہے، وہ اعمال کے اندر جس طرح ان کا قسم تھا، اسلام میں ان کے اندر منافقت آ گئی۔ اس وقت پوری امت مسلمہ میں اکثریت میں مسلمانوں کے اندر اعمال کے لحاظ سے نفاق آ گیا ہے، یعنی وہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن کلمہ پڑھ کر نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہ کیا ہو گیا کہ کلمہ پڑھا، اعلان کیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی ہم اللہ کی مانیں گے، مسلمان ہیں، مسلمان رہیں گے لیکن اللہ کی مانتے نہیں ہیں۔ اللہ کہتا نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، اور کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ فرماتا ہے ماں باپ کی فرمانبرداری کرو۔ یہاں بھی اس کے نفاق کی علامت پائی گئی۔ اس لیے حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ فجر اور عشاء یہ دو نمازیں منافقوں پر بھاری ہیں۔ منافق جو ہے وہ یہ دو نمازیں نہیں پڑھے گا، اس پر یہ نمازیں بھاری ہوتی ہیں، فجر کے وقت اٹھنا اور پھر عشاء کے وقت نماز ادا کرنا۔ تو چونکہ وہ وقت رات کا ہوتا ہے، آرام کا ہوتا ہے، نیند کا ہوتا ہے، تو پھر اس ماحول میں نماز عشاء ادا کرنا قدر مشکل ہوتا ہے۔ کہا جو دل اور ظاہر اور باطن کا مومن ہے اس کے لیے یہ چیزیں تو آسان ہیں، لیکن جو اعمال میں کوتاہی کرتا ہے اس کے لیے یہ چیزیں مشکل بن جاتی ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیو، اسلام کی روح کو سمجھیے۔ میں آپ کو بار بار یہ جمعے پہ کہتا ہوں کہ اسلام کی روح کو سمجھیے، اپنا دنیا میں آنے کا مقصد سمجھیے۔ میں اور آپ دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں، اگر ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہیں ہے تو پھر ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، ہم ناقص ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہماری محبت بھی ناقص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت ناقص ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور علیہ السلام سے جب دین کے بارے میں سنا اور سمجھا تو بتائیے کیا صحابہ کرام نے کوئی ایسی بات ادھوری چھوڑی جس پہ عمل نہ کر کے دکھایا ہو؟ عمل کیا ہے نا، بولو سارے۔ یعنی میرے آپ کے لیے جو آئیڈیل ذاتیں ہیں، رول ماڈل، وہ کوئی انڈیا کا اداکار نہیں ہے، وہ پاکستان کا کوئی کرکٹر نہیں ہے،
وہ کوئی گانے بجانے والا نہیں ہے، وہ کوئی کنجری نہیں ہے. ہمارے لیے رول ماڈل اور ہمارے لیے آئیڈیل، ہمارے لیے نمونہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور حضور کی ازواج اور حضور کے صحابہ، حضور کی آل امت کے اولیاء. اور جو شخص ان کو رول ماڈل بنائے گا، توجہ میری طرف رکھیں، اس کا حلیہ، اس کا لباس پھر صحابہ جیسا ہوگا، پھر نبیوں جیسا ہوگا، اس کا کردار نبیوں جیسا ہوگا، صحابہ جیسا ہوگا. یہ اسلام کی روح ہے. باقی سے ہٹ کے جو میں اور آپ وہ کرتے ہیں جو ہماری خواہش میں آتا ہے، یہ ہماری خواہش ہے، طبیعت ہے، شریعت نہیں ہے. اس لیے ہم ناقص ہیں، ہم کمزور ہیں. ہم نے اسلام کی روح کو نہیں سمجھا. ہم یہ سمجھتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ رسم و رواج اس طرح چل رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کل ماڈرن دور ہے بھائی، لوگ ٹوپی کہاں پہنتے ہیں، لوگ داڑھی کہاں رکھتے ہیں، لوگ امامہ کہاں پہنتے ہیں. آج کل کون حلال کی کیا بات کرتے ہو جی، آج کل تو حلال کا زمانہ ہے. یہ مسلمانوں کی زبانوں سے آپ سنیں آج کل جملے ادا ہو رہے ہیں. پھر مسلمانی کس بات کی؟ پھر علامہ اقبال نے رو کے کہا تھا یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود. یہود بھی ان کو دیکھ کے شرما رہے ہیں کہ پڑھتے کلمہ ہیں فرار کرتے ہیں، پڑھتے کلمہ ہیں امت پر ظلم کرتے ہیں، پڑھتے کلمہ ہیں دہشت گردی کرتے ہیں، پڑھتے کلمہ ہیں حضور کی ختم نبوت پہ پیرا نہیں دیتے. جیسے ہمارے یہ سارے ڈول ڈھمپے مرازی اکٹھے ہوئے ہیں، یہ مردار سارا کھانے کے لیے دنیا دار جتنے بھی سر جوڑ کے جو آتا ہے اس کے پیچھے پیچھے سے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اچھا پھر جب وہ نکلتا ہے تو بعد میں کوئی اور جماعت آگے آ جاتی ہے، پھر وہ پیچھے والے سارے مل کے اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں. تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا کہ دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک ولی تھے، ان کے پاس ایک شخص گیا، انہیں اس کو برا کچھ بول دیا. اس نے کہا حضرت میں تو ایسا نہیں. آپ نے کہا کیا تو دنیا دار نہیں ہے، تو نماز پڑھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. کہا سنت رسول ہے؟ کہا نہیں. کہا ماں باپ کی خدمت؟ کہا نہیں. کہا حرام کماتا ہے؟ جھوٹ نہ بولا. کہتا جی کماتا. کہا پھر تو دنیا دار ہے. اور دنیا کے چاہنے والے، دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کتے ہیں. تو میں نے تجھے کتا کہا تو حدیث پاک کی روشنی میں کہا ہے کہ میری باطن کی نگاہ تیرے اندر کے حوال دیکھ چکی تھی کہ تیرے اندر کیا ہے اور باہر کیا ہے. اس لیے میرے مسلمان بھائیو، یہ جو چیز ہے اس وقت میں اور آپ جتنے بھی احباب ہیں، ہمیں اس طرف فکر کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اور جس طرح مال کی ایک زکات ہوتی ہے اس طرح بدن کی بھی زکات ہے. روزے رکھو، اللہ کے خوف میں روئیں، تلاوت قرآن کریں. جتنا زنگ اور میل چڑھا ہوا ہے اللہ کے فضل سے سارا دھل جائے گا. اللہ گناہوں سے معاف فرمائے. یہ ساری چیزیں، یہ جو قرآن جو میں نے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس لیے بھیجے ہیں. انبیاء کو اللہ نے اس لیے بھیجا. یہ جو مسجدیں ہیں نا، آپ تو لوگ ان کو بھی سمجھتے ہیں یہ اذان کی آواز سی آخری خطبہ جمعہ شروع ہو سیدھا کروں نکل سکتے. یہ مسجدیں بھی اللہ نے اسی لیے بنوائی. اللہ تعالیٰ کو یہاں مجھے تمہیں یہ نہیں کہتا کہ ماربل اچھا لگانا، لائٹیں لاکھوں کی لگانا، پکھے اور مسجدیں چمکانا. یہ اچھی بات ہے کہ جس دور میں گھروں پہ اتنا خرچہ علماء نے کہا اللہ کے گھر بھی اچھے بنانے چاہیے. لیکن مسئلہ حقیقت یہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ مسجد بناؤ اور اسے آباد کرو. اور یہ مسجد خدا کے گھر ہیں، یہ دھوبی گھاٹ ہیں. جیسے دھوبی کپڑا اپنے پاس رکھ کے اسے صاف کر کے دھو کے اس کپڑے کا سارا میل اتار دیتا ہے، یہ اللہ کے گھر بھی ایسے اللہ کے خزانے ہیں، رحمت اور مغفرت کے گھر ہیں. یہ ان میں آؤ، اللہ کا پیغام سنو، اللہ کی بارگاہ میں ایک جماعت بن کر سر کو سجدے میں جھکا کے کہو سبحان ربی الاعلیٰ. مولا ہم سارے آپس میں محبت اتفاق لے کر جمع ہو کر تیرے گھر میں آ کے کہتے ہیں تیرے جیسا پاک کوئی نہیں ہے. اللہ کہتا میرے بندے تو نے سر میرے آگے جھکایا ہے. اگر تجھے کوئی اربوں خربوں دیتا تو کسی بادشاہ کے آگے سر نہ جھکاتا. تو غریب ہے، 500 کی دہاڑ لگاتا ہے،
تجھے کوئی بادشاہ کہے کہ میں 1 کھرب دوں گا، میرے آگے جھک، میرے آگے سجدہ کر، تو نہیں جھکے گا، تو جھکا ہے تو یہ ماتھا لے کر میرے آگے جھکا ہے، پھر میں بھی کریم ہوں، میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کیا۔ لیکن جھکنے میں فرق ہے، بچو، ایک ہے مجبوری سے جھکنا، ایک ہے مجبور ہو کے جھکنا۔ کئی لوگ جھکتے ہیں میری طرح، پیر صاحب آگے ہم تو پی پاؤ چلو پیر صاحب مسجد ہی بندہ ہی مسجد، پیر صاحب کروں ٹورے آستانے دے بندہ ان پکا کار مسجد ہی نہ نماز پیرو، یہ ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر ہے۔ اور تمہارا خدا پیر نہیں ہے، تمہارا خدا وہ ہے جو کل کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، حقیقت میں تم اپنے ساتھ دھوکہ کرتے ہو۔ وہ دیکھ رہا ہے میرے تمہارے اور وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میں بول رہا ہوں، اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ بول رہا ہے وہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ کیوں بول رہا ہے۔ میرے اندر اگر یہ ہے کہ لوگ میری عزت کریں، میں اچھی تقریر کروں گا، میں بڑا جوش ماروں گا، لوگ کہیں گے بلے بلے بڑی زبردست تقریر ہو، پھر تو میرا بیان کرنا ضائع چلا گیا۔ لیکن اگر میری رضا یہ ہے کہ اللہ کے بندے دین کی طرف آئیں تو پھر اللہ مجھے اس کا صلہ ضرور دے گا۔ آپ دینا دیں، صلہ اور ثواب اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا، ذمہ میں رکھا۔ آپ کیا نیت لے کے آئے ہیں، میرا کام بنتا ہے آپ سب کے بارے میں اچھی نیت رکھنا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے لیے اچھا گمان رکھ، ظن المؤمنین خیرا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے غلاموں اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا گمان۔ یہ ماہ رمضان کی تیاری ہے، اور میں آپ کو کیا سناؤں، جب یہی ابتداءً یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں، جب ہماری روح اور ہمارا دل ہی صاف نہیں ہے تو روزے فائدہ کیا دیں گے، نماز فائدہ کیا دے گی، تلاوت قرآن فائدہ کیا دے گا۔ دل صاف کرو پھر سب کچھ فائدہ دے گا۔ ورنہ یہ یاد رکھیں، اللہ ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت کوئی نہیں، اللہ کو ہماری محفلوں کی، ہمارے پیسے خرچنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے یہ سب کچھ میرے تمہارے لیے بنایا ہے۔ خدا کی قسم لوگوں میں یہ قرآن میرے سامنے ہے، نہ اللہ شکل دیکھے، سبحان اللہ، نہ اللہ برادری دیکھے، نہ اللہ کو مذہبی سیاسی عہدہ دیکھے، نہ اللہ بڑا گھر دیکھے، نہ اللہ مسجدوں کا رنگو روغن اور یہ عالیشان بلڈنگیں دیکھے، نہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کے گھر میں سنگ مرمر لگا صوفہ کی طرح ہے۔ اللہ کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر ان باتوں سے سروکار ہوتا تو مکہ اور مدینہ میں سب سے عالی شان محل میرے تمہارے مصطفیٰ کا ہوتا، سب سے بڑا بنگلہ ابو بکر صدیق کا ہوتا، عثمان غنی کا ہوتا، مولا علی کا ہوتا، عمر بن خطاب کا ہوتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ نے کھجور کی وہ چھوٹی سی جھوپڑی کچی بنا کر اس میں گزارا کر کے کئی کئی دن فاتح کاٹ کے دین کے لیے کبھی بدر احد حنین میں جا کر خندق میں جا کر اپنا سر کٹا کر اصحاب کو ساتھ لے کر خدا کی بارگاہ میں جھک کر یہ بتا دیا ہے اے قیامت تک آنے والوں، اگر عزت چاہتے ہو اسلام کی محبت دل میں داخل کر کے وہ کرنے لگ جاؤ جو محمد عربی نے کہا ہے، جو خدا و مصطفیٰ نے کہا۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، ہو گئے 57 اسلامی ممالک، لیکن ایک عافیہ صدیقی کو نہ چھڑا سکے۔ بے غیرت حکمران نبی کی ختم نبوت پہ پیرا نہ دے سکے۔ آج جب ایک دوسرے کے وزیروں کے خلاف بولتے ہیں، ایک وزیر نے یہ بھی کہا کہ فلاں ملک کے سفیر کو ملک سے نکال دو، آج ذلیل تجھے آج تو یاد آیا ہے، لیکن جب فرانس نے میرے نبی کی گستاخی کی تب تجھے فرانس کے وزیر کو نکالنا یاد کیوں نہ آیا؟ آج تیری عزت پر تیرے لیڈر پہ حرف آیا، تو نے کہا امریکہ کے وزیر کو سفیر کو نکالنا چاہیے، اور کمینوں اس وقت تمہارا ایمان کہاں تھا؟ آج تمہارے لیڈر اور تمہاری عزت پہ حرف آیا،
تم تڑپنے لگے ہو. جب آمینہ کے لال کی عزت میں فرق آیا تھا تب تم سب چپ کیوں رہے؟ معلوم ہوا تم اسرائیل و امریکہ کے نوکر ہو, تم کرسی اور دولت کے پجاری ہو. اگر ابو بکر جیسا حکمران ہوتا ساری دنیا کو ٹھوکر مار کے کہتا مدینے والے کی عزت سب سے پہلے. اور یہ جراثیم پھر قوم میں اتر آئے. میں نے قوم میں کہی ہے جی گل نہ کریا, کیوں حضور کی عزت کی بات نہ کرنا. اور تجھے عزت کہاں سے ملی؟ میں نے کہا نکال نبی کو اپنی ذات سے. کیا چوک میں کھڑا ہو کر اپنے محلے اور مسجد میں کہ میں محمد کو نہیں مانتا ہوں, میں دیکھتا ہوں تجھے جوتے کتنے پڑتے ہیں. ایک بار کہہ کے تو دیکھ, جوانو حاضر ہو, ایک بار کہہ تو دیکھنا. کہیں بھی میں ممبر پہ آپ کا خطیب ہوں, میں کہہ تو دیکھوں میرا حضور سے کوئی تعلق نہیں ہے, پھر میں دیکھتا ہوں کون میری عزت کتنی کرتا ہے. خدا کے بندو, اس لیے جب سرکار کی وفا اور عزت کی بات آئے سب کچھ ختم ہے. محمد پہ اپنی جان بھی کرو. سبحان اللہ, سے بولو سبحان اللہ. علامہ اقبال نے پھر بتایا یہ جو رولے ہیں سارے یہ کیا ہے؟ آپ قرآن سے دوری ہے. یہ قرآن گھر میں ہوتا, ہر فرد پہ اس کا نظام نافذ ہوتا. کیا میں نے آپ سب نے بھی اپنے گھروں میں اور اپنے وجود پر قرآن کا نظام نافذ کیا؟ آپ دیکھیں سب دعا کریں, کرنی چاہیے. یا اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما, یا اللہ سارے حکمران عطا فرما. ادھر سے آواز آتی ہے پہلے خود تو سالے بن, یہ جو تیرا 6 فٹ کا وجود ہے پہلے اس پہ تو نظام مصطفیٰ نافذ کر. ہاں بولو سبحان اللہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے اور کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہا پڑھو لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, حق لا رسول اللہ ہے محمد بن عبداللہ پھر کیا ملے گا؟ فرمایا کامیاب ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ لیکن انہوں نے جھٹلایا اور میرے نبی نے آگے سے فرمایا. یہ رمضان کی ٹریننگ کروا رہا ہوں آپ کے لیے, میرے لیے بھی. میں ایک چیز یاد رکھنا, عہدہ اللہ بڑھا دے, مذہبی ہو یا سیاسی ہو اچھی بات ہے. اللہ کسی کو جج بنائے, پروفیسر بنائے, اللہ کسی کو کسی عہدہ پہ فائز کرے, وہ عہدہ اچھا ہے. آپ اس کو اسلام کے مطابق استعمال کریں. آپ اچھا لباس پہنتے ہیں, اللہ نے آپ کو دولت دی, اچھا کھاتے ہیں, اچھا گھر بناتے, اسلام منع توجہ کرے, اسلام منع نہیں کرتا. لیکن ان سب چیزوں کو عزت کا معیار سمجھ لینا اور غریبوں اور اپنے وہ رشتہ دار جو ماڑے سے ہوں میرے جیسے, ان کو کچھ نہ سمجھنا, ان کو ہاتھ تک نہ ملانا, اس سے اسلام منع کرتا ہے. اور بات کردار سے بنتی ہے. ہم نے دیکھا ہے بھائیو, آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے دنیا میں دولت مند لوگ آئے کہ نہیں, لیکن ہم نے ان کی عزت وہ نہیں دیکھی. ایک بات میں کہوں گا سارے سننا اور اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ اسلام کے اوپر جن لوگوں نے جانیں دی ہیں, مجھے بتائیں لوگوں نے ان کی عزت کیا یا نہیں؟ بولے سارے. یعنی اس وقت تک آپ جتنا جوان طبقہ ہے, بزرگ تو ماشاءاللہ, میں جوانوں سے سوال کرتا ہوں ایک, آپ بتائیں کہ جس شخص نے بھی آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یا حضور کے دین کے لیے بات کی ہے, اس کی عزت ہوئی ہے یا نہیں؟ سارے بولے. تو پھر عزت کہاں سے ملے گی؟ در مصطفیٰ سے, حضور کی سنت پہ عمل کرنے سے.
حضور کی محبت دل میں ڈالنے سے، کردار اچھا رکھنے سے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا بندے کو صرف نماز دیکھ کر اس کے حق میں فیصلہ مت کرو۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے نمازی ہو سکتا ہے صبح تہجد، اب وہ نمازی تو نیک تو ہے ہی، لیکن کہا اس کے معاملات کو بھی دیکھو، اس کا کردار تمہارے ساتھ کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ اس کا کردار کیسا ہے، سبحان اللہ، اور پوچھو اس کے رشتہ داروں سے کہ اس کا کردار تمہارے ساتھ کیسا ہے، پوچھو اس کے پڑوسیوں سے کہ اس کا کردار تمہارے ساتھ کیسا ہے، فرمایا تب جا کے اس کی پہچان ہوگی۔ یہ پہچان رکھی کردار کے لحاظ سے۔ اور 40 سال کے بعد میرے نبی آدم علیہ السلام سے پہلے نبی تھے، لیکن ظاہراً جو اعلان کیا 40 سال کے بعد کیا، اور کوہ صفا پہ کھڑا ہو کر میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو آگے کیا کہا کافروں کیوں نہیں مانتے ہو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے؟ کہا اتنا تو بتاؤ میں نے تمہارے اندر میں چھپ کر کہیں جنگل میں نہیں گیا۔ یہ بات سننے کے لائق ہے، سبحان اللہ کی صلاح بلند کر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابو جہل، ابو لہب، اتبا و شیبہ۔ اب بندہ اپنے تھرو بڑا بننا ہے نا، میں کہ پتہ کر لیا سوچنا وہ خطیب و مسجد نہ امام۔ اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں تو کیا ہے۔ اور کوئی بندہ شاید سوچتا ہے بڑی بڑے بلے بلے محلے کے لوگ جھک کے مجھے سلام کرتے ہیں، بڑا ادب کرتے ہیں، کوئی میرے ساتھ بولے میرا اتنا بڑا تعلق ہے پولیس کے ساتھ، سیاسی لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے کہ میں اسے چنے چپا، یہ بندہ سوچتا ہے نا ڈنگے مارتا اپنے تھرو، ادھر سے آواز آتی ہے جو ہے ہمیں پتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہماری بارگاہ میں تو کیا ہے۔ لیکن قربان جاؤں بندہ وہ جسے دنیا مانے، کردار وہ جسے دشمن بھی سلام کرے۔ آمینہ کے لال 40 سال کافروں میں میرے مصطفیٰ کریم نے گزارے، ابو جہل، اتبا، شیبہ، اس سب میں گزار کر آج آپ نے یہ تقریر سن لیا اور گھر جا کے کرنی بھی ہے۔ ان کو بچیوں کو بھی بتانا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، ہم نے رمضان کا فیض، رمضان کے فیوز و برکات ہم نے لینے کیسے ہیں یہ سمجھا رہا ہوں۔ کردار اچھا ہو، جھوٹ بندہ نہ بولے، نماز نہ چھوڑے، ماں باپ کی خدمت نہ چھوڑے، مر جائے لیکن حرام نہ کھائے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے فرمایا اے کافرو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟ یک وقت سارے بولے بلا، نام بلا، ہاں ہم مانیں گے، ہم کیوں نہ مانیں گے، ضرور مانیں گے، اس لیے کہ اے محمد بن عبداللہ 40 سال تمہاری بچپن بھی ہم نے گزرا ہے، لڑکپن بھی ہم نے گزرا ہے، نوجوانی بھی ہم نے گزاری ہے، جوانی بھی ہمارے اندر گزاری ہے۔ 40 سال گزارنے کے بعد ہم نے تمہیں کبھی زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ بات سمجھ رہے ہوتے تو مسجد گونج پڑتی سبحان اللہ کی صلاح۔ یہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچ رہا میں کیا بول رہا ہوں۔ 40 سال فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ قرآن نے کہا، میرے نبی نے کہا ایک عمر میں نے تمہارے درمیان گزاری ہے، تو اے کافروں میری قوم بتاؤ کیا میں نے تمہارے آگے ایک لفظ جملہ نہیں، ایک لفظ بھی کیا کوئی جھوٹ بولا؟ سب نے بیک زباں ہو کر کہا نہیں بولا۔ کہا اگر میں سچا ہوں، اگر میں صادق ہوں، کہا اے کافروں تم اپنے لیڈروں کے پاس ابو جہل
ابو لہب کے پاس امانتیں نہیں رکھتے ہو, تمہیں یہ خوف ہوتا ہے وہ بددیانتی نہ کر دے, میرے پاس امانتیں رکھتے ہو, جب سے امانتیں رکھتے آئے ہو کبھی امانت میں خیانت دیکھی ہے؟ کہنے لگے محمد بن عبداللہ کبھی نہیں. فرمایا کبھی میرے کردار میں کوئی بھی ایسی بات دیکھی ہے جو میرے کردار پہ داغ اور دھبا کی صورت میں نظر آئے؟ کہنے لگے نہیں نہیں. کہا کبھی جھوٹ بولتے مجھے دیکھا ہے؟ کہا نہیں نہیں. کہا کبھی کسی بت کے آگے جھکتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا نہیں نہیں. کہا اتنے وڈیرے ہو تم, تمہارے سردار, دولت تمہارے پاس, کوٹھیاں تمہارے پاس, جاگیردار سارے تم ہو, لیکن مجھے کبھی کسی شخص سے ڈرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کبھی میری ٹانگیں کانپتے ہوئی دیکھی ہے؟ سب نے کہا نہیں نہیں, ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا. کہا بتاؤ, سارے بتاؤ جتنے آئے ہو صفا کی پہاڑی پر, جب مجھے 40 سال میں ایک بار بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا ہے, آج بھی مان جاؤ میرے کہنے پر کہ اللہ ایک ہے. لا الہ الا اللہ. سارے پڑھو, میرے مصطفیٰ کریم فرماتے لا الہ الا اللہ یہ وہ کلمہ ہے, اگر اسے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب کچھ رکھ دیا جائے, مصطفیٰ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا. آگے میں علامہ اقبال کا آپ کو شعر سناؤں گا, لیکن اس سے پہلے محبت سے بول کے کہیں لا الہ الا اللہ. لوگ کہتے ہیں نا خطیب صاحب تسا ہے گل کیوں کی تھی, ختم نبوت عزت ناموس رسالت کی, آپ اسلام کی بات میرے رسول سے کیوں کرتے ہو؟ کئی لوگ کہتے ہیں. علامہ اقبال نے ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیا. کیسا جواب دیا؟ سارے بولو, منہ توڑ جواب دیا, کرارا جواب جسے کہتے ہیں. آپ کہتے ہیں اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مگر مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. اقبال فرماتے ہیں مجھے پتا ہے انہوں نے دنیا داری کے بت اپنے دل میں پال رکھے ہیں. بولے سبحان اللہ. یہ ڈرتے ہیں کہ کوئی وزیر مشیر کچھ کہنا دے, پتہ نہیں حکومت کیا کہہ دے گی. 100 بت انہوں نے دل میں چھپا کے رکھے ہیں اور ادھر سے نبی کی عظمت کی بات بھی کرتے ہیں. کہا ڈرپوکو, اگر بت بھی جماعت نے آستینوں میں چھپا رکھے ہیں, چھپا کے بت آئے, میرا کام یہ ہے کہ اللہ کے حکم حق کی آواز کو ساری قوم کے آگے بلند. ڈرنا میرا کام نہیں. اگر ڈرنا مقصود ہوتا تو محمد مصطفیٰ تنہا صفا کی چوٹی پہ چڑھ کر یہ اعلان نہ کرتے کہ سارے لا الہ الا اللہ کہو اور سارے کافروں میں تنہا محمد بن عبداللہ کہتے ہیں. کہو لا الہ الا اللہ. یا رسول اللہ اگر یہ آپ کو ختم کر دے, معاذ اللہ قتل کر دے, کہا کریں گے تو اذن ربی سے کریں گے. جب میرا رب ابراہیم کے ساتھ تھا, تنہا ابراہیم نمرود اور اس کی آگ اور فوج سے نہیں ڈرا, میں تو ابراہیم کا بھی آقا اور نبی ہوں. انہوں نے قوم کو دلیر کیا ہے. بولو پیار سے سبحان اللہ. اے جناب کیسے ہو, کس طرح کے بادشاہ آئے, قاصدین سارے وزیر مشیر نال آ کے مدینہ میں پوچھتے عمر بن خطاب کہاں ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیوں؟ کہا جی ملنا ہے. انہوں نے کہا جس طرح ہماری سونے کی کرسیاں ہیں اسی طرح عمر کی بھی کرسی سونے کی ہوگی. جس طرح ہم نے محلات بنائے عمر کا بھی ایسا ہی محل ہوگا. جس طرح ہم نے نرم و نازک بستر اپنے لیے سجا کے رکھے ہیں, عمر کا بھی کوئی ایسا ہی بستر ہوگا. جب پہنچے نا تو مسجد نبی کے صحن میں ایک بندہ دراز
حکمران ہیں. ہاں یہی تو ہمارے قریب گئے تو روایات میں آتا ہے کہ عمر پاک کے قریب نہیں جا سکتے تھے. کیوں؟ چہرے پہ روب اتنا تھا, جلال اتنا تھا. وہی دور ابراہیم اور عمر والا. علامہ اقبال کہتے ہیں ایک ابراہیم تھے جیسے محمد تھے, آج قوم پھر اس تلاش میں ہے. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. حکیم الامت شاعر مشرق فرماتے ہیں امت مصطفیٰ تمہارے حاجت روا یہ دنیا دار نہیں ہے, تمہارے رزاق دنیا دار نہیں ہے, ان کے سامنے سر مت جھکاؤ. تمہارا خالق اللہ ہے, تمہارا حاجت روا اللہ ہے, تمہارا مشکل کشا اللہ ہے. روس کے آگے کیوں جھکتے ہو, اسرائیل کے آگے کیوں جھکتے ہو, امریکہ کے آگے کیوں جھکتے ہو؟ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تمہارا خدا وہ ہے جو ایک چھوٹا سا کورونا کا جراثیم بھیج کر ساری دنیا اور ساری دنیا کی سائنس کو, ان کی لیبارٹریوں کو, ان کی مشینوں کو لاجواب کر دے. بس اس کے ہو کے رہو. ماہ رمضان کی آمد ہے. اے میرے پیارے بزرگوں, اے میری ملت کے پیارے جوانوں, اے میرے پیارے پیارے بچوں جو اس جامع مسجد حنفیہ رضویہ میں آئے ہو, آپ کا یہ خادم, آپ کی مسجد اور دین کا یہ ادنا سا گناہگار بندہ, اللہ کا گناہگار بندہ آپ کو آخر پہ یہی پیغام دے رہا ہے, ماہ رمضان کی تیاری کرو. آج جمعہ کا دن ہے, تقریباً 2 دن کے بعد رمضان آنے والا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کیجئے. ایسا نہ کیجئے پہلے 4-5 دن تراویح پڑھوں گا, بعد میں جا کے گھر میں ٹی وی دیکھوں گا, بازاروں میں گھوما پھرا کروں گا. پکا عہد کرو جوانوں, مسلمان رہیں گے, پکے رہیں گے, مسلمان رہیں گے تو محمد کے غلام بھی بن کر رہیں گے, روزے بھی رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. تقریر مک گئی آخر تے, جتنے مجمع سب انشاءاللہ بولے تاکہ شیطان کا کلیجہ چیر جائے. کہو انشاءاللہ. روزے بھی رکھیں گے, زکات بھی دیں گے, غریبوں کی خدمت بھی کریں گے. انشاءاللہ کی آواز ابھی کم ہے, برآمدے سے نہیں آ رہی. ماہ رمضان کے سارے روزے بھی رکھیں گے, اگر صاحب نصاب ہے تو زکات بھی دیں گے. ہمارے پڑوس میں کوئی غریب بیوہ یتیم ہے, اس کی مدد بھی کریں گے. اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کریں گے. آج کے بعد داڑیاں بھی نہیں مڈائیں گے. رسول اللہ کی سنتوں سے پیار کریں گے. انشاءاللہ مجھے واسطے بیواؤں غریبوں کا سہارا بنیں گے. اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کریں گے. گھر میں ہو بچہ یا مسجد میں آ جائے, اسے شفقت اور پیار سے کلام کریں گے. زندگی میں کسی مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہیں دیں گے. اخلاق کا مجسمہ بن کر رہیں گے. کسی کی برادری کو نہیں ٹٹولیں گے. وہ فلاں